बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ा अफ्तार करने से पहले अपना सीधा हाथ सर पर रख कर ये वजीफ़ा कर लो। अफ्तारी का ऐलान बाद में होगा, पहले आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं, रमज़ान का पूरा महीना ही कबूलियत का है। इस महीने की हर घड़ी कबूलियत की है, लेकिन माह रमज़ान में अफ्तारी का वक़्त रब को बड़ा महबूब है। अफ्तार के वक़्त रब को अपने बंदे पर इतना प्यार आता है, इतनी मोहब्बत आती है। रब फरमाता है, मेरा बंदा मेरे लिए सारा दिन भूखा प्यासा रहता है, गुनाहों से बाज रहता है। और फिर अफ्तारी के वक़्त रब करीम अपने बंदे के मुँह से निकली हर बात को पूरा फरमाता है। अगर आप भी अपनी दुआओं को कबूल करवाना चाहते हैं, अगर आप भी अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो रमज़ान के महीने का फ़ायदा उठा लें। रमज़ान की बरकतों का, रमज़ान की रहमतों का फ़ायदा उठा लें। आज रब करीम रमज़ान के महीने में मांगने वाले की हर हाजत को पूरा कर रहा है। आज सर पर हाथ रखकर यह वजीफ़ा बताए गए तरीके से पढ़ने की देर है। फिर इसे रब से मांगना नहीं पड़ता, हर शे खुद चल कर इसके कदमों में आती है। आप अफ्तारी से पहले यह वजीफ़ा आज पढ़ लें, कल पढ़ लें, परसों पढ़ लें। रमज़ान का पूरा महीना मौजूद है, किसी भी दिन यह वजीफ़ा पढ़ने की मुकम्मल इजाज़त है। अगर आप बीमार हैं तो बीमारी से शिफा कुल्ली नसीब होगी। अगर बीमारी चाहिए किसी भी तरह की हो, रमज़ान के महीने में रोज़ा खोलने से पहले अगर आप ये वजीफ़ा ख़ुद पढ़ लेते हैं तो बेहतरीन। अगर ख़ुद नहीं पढ़ सकते तो किसी बंदे को कहें वो बीमार के सर पर हाथ रख कर ये वजीफ़ा पढ़ ले। अगर आपका नसीब नहीं बदल रहा तो रमज़ान के महीने में रोज़ा खोलने से पहले अपना सीधा हाथ सर पर रख कर ये वजीफ़ा पढ़ने की देर है। आपके मुक़द्दर का सितारा ऐसा चमकेगा कि दुनिया आपकी कामयाबी का तमाशा देखने के लिए दूर दूर से आएगी। अगर आप तंगदस्त हैं, आप बीमार हैं, आप फ़कीर हैं, आप अपने सर पर हाथ रखकर रोज़ा खोलने से पहले एक बार ये वजीफ़ा पढ़ कर देखेंगे। ये वजीफ़ा इतना ताकतवर है कि बैठे बैठे तकदीर बदल जाएगी, बैठे बैठे मुँह से निकली हर दुआ कबूल व मंजूर हो जाएगी। और दूसरा ये कि रमज़ान का महीना है, ये कोई नफली रोज़े नहीं है। इन रोज़ों का रब काबा ने हुक्म इरशाद फरमाया है, इनका अजर व सवाब भी इतना है। जो बंदा रमज़ान का रोज़ा रखता है, अफ्तारी करता है, किसी का रोज़ा इफ्तार करवाता है, रब करीम फरमाते हैं ये नहीं कि रोज़ेदार को पेट भर कर खिलाओ, अगर आपने किसी रोज़ेदार को पानी भी पिला सकते हैं तो उसका सवाब भी इतना है कि लैलतुल क़द्र की रात जिब्राइल अमीन आपसे मुसाफ़हा करेंगे। और रमज़ान के महीने में किसी की इफ्तारी कराना, किसी रोज़ेदार को हत्ता के पानी पिलाना भी इतना अजर व सवाब है कि आपके पूरे साल के रिज़्क़ और दौलत का इंतज़ाम हो जाएगा। तो इसलिए आज रोज़े खोलने से पहले अपना सीधा हाथ सर पर रख कर ये वजीफ़ा पढ़ लो। अगर आप में से कोई बंदा चाहता है कि पूरे साल की परेशानियां ख़त्म हो जाए, पूरे साल के रिज़्क़ का इंतज़ाम हो जाए, पूरे साल की तंगदस्तियां जड़ से ख़त्म हो जाएं, पूरे साल की कामयाबियां खुद चल कर आपके पास आ जाएं, पूरे साल किसी का मुहताज ना होना पड़े, पूरा साल रब गैब से आपको अता करता रहे, तो रोज़ा खोलने से पहले अपना सीधा हाथ सर पर रख कर, दायां हाथ सर पर रख कर ये वजीफ़ा पढ़ लो। ये चंद ख़ास आमाल हैं जो बुज़ुर्गों के बताए हुए, जिनको पढ़ने से वाकई फ़ायदा होता है। ये बेहद आज़मूदा और मुजर्रब आमाल है जिनको करोड़ों लोग आज़मा चुके हैं। अगर आप भी इस वजीफ़े को पढ़ते हैं, आप जिस हाजत को लेकर बैठेंगे, सर से हाथ हटाने से पहले आपकी वो हाजत अल्लाह पाक की बारगाह में पहुंच जाएगी। अफ्तारी के दस्तरख्वान पर हर कोई बैठता है, हम मुसलमान हैं, अफ्तार पर 2 से 4 मिनट पहले जाते हैं। आज से आपने क्या करना है, वैसे तो आप अफ्तारी से पहले पूरा दिन मौजूद होते हैं, किसी भी वक्त ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर सारा दिन नहीं पढ़ सकते तो अफ्तारी के दस्तरख्वान पर बैठकर भी ये वजीफ़ा पढ़ने की मुकम्मल इजाज़त है। आप चाहिए पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, आप सऊदी अरब से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, नेपाल, ओमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक़ है, आपने अफ्तारी के वक़्त ये वजीफ़ा ज़रूर पढ़ लेना है। अगर आप पहले पूरे दिन किसी भी वक़्त पढ़ना चाहते हैं तो आप चाहे नमाज फ़जर के बाद पढ़ लें, ज़ोहर के बाद पढ़ लें, असर के बाद पढ़ लें, लेकिन अफ्तारी से पहले इस अमल को लाजमी पढ़ना है। इस वजीफ़े को पढ़ने में कितना वक़्त लग जाएगा? बमुश्किल 2 से 3 मिनट लगेंगे, लेकिन आपने इस वजीफ़े को किसी सूरत नहीं छोड़ना। वक़्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए आज के इस ख़ास अमल की तरफ चलते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है,
اگر آپ ہمارے چینل ملک اسلامک اسٹوڈیو پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسز پر کرتا ہوں۔ اب عمل کیا ہے؟ رمضان کے پورے مہینے میں کسی بھی دن روزہ کھولنے سے پہلے آپ نے باوضو مصلی یا دسترخوان پر بیٹھ جانا ہے، اور پھر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر کسی کا مقصد الگ ہے، کوئی نیا گھر چاہتا ہے، کوئی دولت چاہتا ہے، کوئی بیماری سے شفائی کلی چاہتا ہے، کوئی تنگ دستی سے نجات چاہتا ہے، کوئی فاقوں کا، غربتوں کا شکار ہے۔ آج رب کریم سے افطاری سے پہلے جو بھی مانگو گے مل جائے گا، کیونکہ رب کریم فرماتے ہیں جو بندہ صبح سحری کرتا ہے سارا دن رب کی رضا کے لیے بھوکا رہتا ہے، افطاری کے وقت وہ جو مانگتا ہے فرشتے انعامات سے اس کی جولیاں بھر دیتے ہیں، منہ سے نکلی ہر دعا قبول فرماتے ہیں۔ اللہ خود فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرے رب کی تو قدرت ہر ایک ذرے پر ہے۔ تو آج جتنا بھی مانگ سکتے ہو مانگ لیں۔ اپنے ذہن میں اپنی نیت اور مقصد رکھ کر آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے، اور یوں محسوس کریں کہ دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم ہے، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اور روزہ کھولنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک خاص نام کا ہے، جس نام کی قسم رب کریم نے خود کھائی ہے۔ قسم ہے مجھے اس نام کی، یا فتاح کی۔ جو بندہ یا فتاح پڑھ کر اپنے رب سے جس بات کا اقرار کرتا ہے، جس حاجت کی طلب کرتا ہے، جس مقصد کا سوال کرے گا، میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ آپ نے یا فتاح کو ایک سانس میں پڑھنا ہے اور اپنا دایاں ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر پڑھنا ہے، اور یا فتاح کو آپ نے ایک سانس میں پڑھنا ہے۔ بآسانی پڑھ لیجئے گا، اگر کسی کا سانس ٹوٹ جاتا ہے تو وہ دوبارہ کوشش کر لے، جب تک وہ ایک سانس میں یا فتاح کو 7 بار نہ پڑھ لے۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا فتاح، اس طرح سے آپ نے کوشش کرنی ہے۔ 7 بار یا فتاح ایک ہی سانس میں پڑھ لیں۔ صرف 7 بار یا فتاح کو پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اب یا فتاح کو پڑھ کر آپ نے رب کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب اگر آپ اپنے کسی بھی مقصد میں عروج، کامیابی اور ترقی چاہتے ہیں، اگر آپ خزانہ لوٹنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے گھر کو جنت بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے پورے سال کے رزق، پورے سال کی خوشیاں، پورے سال کی سلامتی حفاظت کو سمیٹنا چاہتے ہیں، پورے سال کی محتاجیوں سے بچنا چاہتے ہیں، پورے سال کی تنگ دستیوں سے بچنا چاہتے ہیں، تو دوسرے نمبر پر اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر آپ نے صرف 3 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور یہ آپ نے ایک سانس میں نہیں پڑھنی۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آپ نے اپنا دایاں ہاتھ سر پر رکھ کر سورہ کوثر کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 3 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو اس کے بعد تیسرے نمبر پر اور آخری نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ پاک کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ ہر کوئی آج دنیاوی اسباب کے لیے پریشان ہے، تو پریشانیاں کیوں ہو؟ رب سے اسباب مانگ لو، اور رب نے اپنی صفات بتائی ہے۔ رب فرماتا ہے یا مسبب الاسباب،
میں ہوں، تو آپ نے آخر میں یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں افطاری سے پہلے روزے کی حالت میں آخری وقت میں، جو رب کا محبوب وقت ہوتا ہے، جس وقت میرا رب اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، جس وقت رب اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے، اس وقت جب کوئی بندہ سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر یا مسبب الاسباب پڑھ کر رب کو پکارتا ہے، تو فرشتے زمین سے اس کے لیے رزق لے کر آ جاتے ہیں۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا مسبب الاسباب 1 مرتبہ، یا مسبب الاسباب 2 مرتبہ، یا مسبب الاسباب 3 مرتبہ۔ اسی طرح سے آپ نے یا مسبب الاسباب کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ پڑھنے سے اللہ آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ رب کی ذات جب دینے پر آتی ہے نہ ہی شکلیں دیکھتی ہے، نہ اعمال دیکھتی ہے، چیر پھاڑ کر عطا فرماتی ہے۔ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتے، ساتھ ہی آپ نے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ مکمل ہوتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ اب قبولیت کی گڑیوں میں یہ اتنے خاص اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے باوجود اعمال ضائع ہو جائیں۔ وظیفہ ضائع کیوں ہوتے ہیں؟ جب بندہ گناہوں کی پکڑ میں ہوتا ہے تو پھر وظیفے اور دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آپ نے ان 3 چھوٹے چھوٹے اعمال کو پڑھتے ساتھ ہی اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے، رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے رب کے کریم سے مانگنا شروع کیجیے گا۔ ہو سکے تو سجدے کی حالت میں مانگیے گا، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ آج جو بندہ بھی یہ اعمال پڑھ لے گا، پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لے گا، پورے سال کے خزانوں کا مالک بن جائے گا۔ پورا سال نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا۔ انشاءاللہ میرا بس چلتا ہے تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر یا دسترخوان پر بٹھاتا اور کہتا، آج افطاری کا یہ عمل ضرور پڑھ لو۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے ضد کر کے مانگیے گا۔ آپ جو مانگیں گے ملتا جائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔